الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء علی المرسلین۔ واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا، تب کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جان رحمت نے ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھا۔ کعب بن زہیر کسی طرح چھپ کر حضور کے پاس پہنچ آیا تو اور حضور خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لاؤں تو معاف کر دو گے؟ آقا کو کہہ رہے ہیں اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ کے لے آؤں تو آقا آپ معاف کر دو گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے جاؤ معاف کر دیا، تو آ جو گیا ہے جاؤ تجھے معاف کر دیا۔ تو جو عرض کی حضور اپنی اس زبان سے آپ کے جو کہا کرتا تھا، اپنی زبان سے ایسے الفاظ بولا کرتا تھا آپ کے خلاف، اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعب ذرا ٹھہر جو ممبر بچھا لینے دو، کعب ذرا ٹھہر جو ممبر بچھا لینے دو۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر بچھایا، حضرت کعب بن ممبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا، اور جب اس شعر پر پہنچے انہوں نے کیا پڑھا؟ اب دیکھیں، اب صحابہ کا ہجوم دیکھیں۔ پہلے تو یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، جب حضور پر ایمان لے آیا، حضور کو نبی مان چکا، پھر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہلایا اور حضرت کعب بن زہیر کہلایا۔ تو ان کا نام وہ شعر پڑھتے ہیں جو مشہور شعر ہے، کہتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہتے ہیں بغیر کسی شک کے کسی شعبہ کے اللہ کے نبی نور ہے، ایسا نور جس سے سارا زمانہ چمک رہا ہے، ایسا نور جس سے سارا زمانہ چمک رہا ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے، یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، کسی شعر نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت کعب بن زہیر نے جب یہ شعر پڑھا تو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر حضرت کعب بن زہیر پر پھینک دی، پھر ساری زندگی حضرت کعب بن نے اس چادر کو سینے لگائے رکھا۔ اے امیر معاویہ نے کعب سے کہا 10,000 درہم لے لو اور یہ چادر دے دو، 10,000 درہم لے لو اور یہ چادر دے دو۔ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں اے کعب زہیر یہ 10,000 درہم لے لو، یہ چادر دے دو جو حضور نے آپ کو دی ہے۔ اب کیا ہوا کہ چادر دے دو، اس دور میں 10,000 درہم کی کتنی رقم بنتی ہے؟ حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہوا تو جناب امیر معاویہ نے 20,000 درہم میں اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا، اور جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو اعزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا تھا، اڑا کے بیٹھتا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بڑی طویل عمر پائی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لب کھولے اور شعر کہے اور کہتے گئے، حتیٰ کہ 200 شعر حضور کی شان میں کہے۔ پھر آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی۔ اب دعا کے لفظ سنیے، حضور نے کہا لا یقبض اللہ فاقا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ اب آپ کی عمر 120 سال ہو گئی تھی، لیکن دان سلامت تھے۔ حضرت کرد بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے دانت بڑھاپے میں بھی
اولوں کی طرح چمکدار تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے، اللہم ایدہ بروح القدوس، بروح القدوس، اے اللہ روح القدوس سے ان کی مدد فرما، اے اللہ روح القدوس سے ان کی مدد فرما۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر۔ تو صحابو یہ اعزاز ہے، یہ ہماری تکریم ہے کہ ہم اس سعادت مند کی حاصل کریں، اور آج اس عنوان سے ہم نے بزم سجائی، وہ ممکن نہیں لیکن سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر مشتمل 4-5 حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی وجہ سے اس مدرج مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدح، ستائش اور ہمارے بیان کی محتاج نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی ایسا ہے، جب زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لیں تو حضور کی مدح ہو جاتی ہے۔ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمدی، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا مجھے وجدان جامی مل گیا، وہی ذوق دوامی مل گیا ہے، وظیفے کے لیے سائن کو آقا تیرا اسم گرامی مل گیا ہے، تیرا اسم گرامی مل گیا ہے۔ اچھا کافروں نے کہا یار عجیب بات ہے، تو محمد بھی کہتے ہو اور عجیب بھی لگتے ہو، اور محمد تو ہوتا ہی وہی ہے جس کی بار بار تعریف ہو، محمد تو ہوتا ہی وہی ہے جس کی بار بار تعریف ہو، جس کی بار بار تعریف ہو، اور تم ساتھ یہ لفظ بھی بولتے ہو اور ساتھ برا بھلا بھی کہتے ہو۔ ایک کام کرو نا، اہل لغت ہو یا لفظ محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا عیب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم لفظ محمد آج کے بعد نہیں بولیں گے، اپنے طور پر نام بدل کر مزمم کہنا شروع کر دیا۔ مزمم کا معنی ہے معاذ اللہ بار بار مذمت کیا گیا۔ کسی نے سنا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور تھا، مکے میں تھے، اس میں مسلمان انتہائی کمزور تھے، آ کے کہا حضور مزمم کہا کر گالیاں نکال رہی ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا اللہ نے قریش کے منہ کو کس طرح موڑ دیا، دیکھا اللہ نے قریش کے منہ کو کس طرح موڑ دیا ہے۔ فرمایا یشتمون مزممان وانا محمد، کہا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے، وہ کسی اور کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے، اگر کوئی لفظ بھی نہ بولے اور صرف حضور کا نام ہی لے لے تو حضور کی مدح، ستائش اور عظمتوں کا بیان ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ صحابہ کے سامنے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من الولد اسماعیل واصطفى قریشا من الکنانۃ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشمین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد آدم سے کنانا کو منتخب فرمایا، پھر کنانا سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا منتخب کیا، اور قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، اور پھر نبی ہاشم سے میرا انتخاب کیا، اور تو اس پوری کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے افضل اور درجات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ شخصیت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اکثر الانبیاء تابعا یوم القیامت وانا اول من یقرع باب الجنہ۔ فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کے تابع اٹھیں گے، جس کے اتباع کرنے والے اٹھیں گے حشر کے میدان میں، جس کے غلاموں کا ہجوم ہوگا،
وہ شخص میں ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی اور حضور نے فرمایا کل 120 صفیں ہوں گی جس میں سے 80 صفیں میری امت میں ہوں گی. باقی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی باقی یہ صفیں ہوں گی 40 صفیں ہوں گی. فرمایا 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، میری امت کی ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ جو زیادہ بچے جننے کی عورت کل میں محمد ان پر فخر کروں گا. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ایک تو یہ ہے کیونکہ امت کا بڑھنا ہوتا ہے، امت کی آبادی میں بڑھنے کی دلیل ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. آپ نے دیکھا فتح مکے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو معاف کیا اور کن کو نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کا بولا اور کچھ کا نہیں بولا تھا. آپ نے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے، حضور کے پاس خوشی خوشی چلے آ گئے تھے. وہ پہلے تو کافروں کے ساتھ شامل تھے، جب ایمان لے تو پھر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے. دیکھا یہ شان ہے میرے اللہ کے رسول کے صحابوں کی. آپ خود دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان سے نواز دیتا ہے وہ چنے چنائے بندے تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا رضی اللہ ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ. وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.